بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول کریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی علیہ وسلم وبارک وسلم۔ آج کا درس موضوع ہے اچھے اخلاق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ دخول جنت کا سبب بنتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا تقویٰ اور خوشخلقی۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال ہیں، مگر آپ کے اعمال بھی ایسے ہی تھے۔ آپ کا کردار گفتار کا آئینہ دار تھا۔ آپ مجسم اخلاق تھے۔ دوستوں اور محسنوں ساتھ بد اخلاقی تو رہی ہی ایک طرف، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی آپ کے دامن میں مغفرت کی دعاؤں اور حسن اخلاق کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم دشمنوں اور مخالفین کے سامنے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا کریں گے، امنوں کے ساتھ بھی ہم بدترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حیا، غصہ پی جانا، قناعت، زہد، ورع، خیر خواہی، وفاداری، تواضع، میانہ روی، سخاوت، سچائی، یہ سب اچھے اخلاق ہیں، مگر ان میں سے کون سا خلق ہے جو کامل درجے میں اور عمومی طور پر ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ حالانکہ حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک نہ رہے تو دوسرا بھی نہیں رہتا، دوسرا بھی زیادہ رہتا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پی جانے کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ، یعنی غصے کی گھونٹ کو پینے والا جسے کوئی بندہ محض اللہ کے رضا کے لیے پی جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کامیاب ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، اس سے بقدر ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی اطاعت پر اعتماد کرنے کی توفیق دے دی۔ اسی طرح دوسرے اخلاق حسنہ کی آپ نے فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ اتفاق اخلاق حسنہ کے مقابلے میں اخلاق ذمیمہ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ مذمت فرمائی۔ آپ جھوٹ کو لے لیجئے جسے آپ نے منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ قرار دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ دوستی قائم رکھی جا سکتی ہے، نہ تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں، نہ تجارت ہو سکتی ہے، نہ دکان چل سکتی ہے، نہ سیاست نہ حکومت کی جا سکتی ہے، چنانچہ ہر شعبے میں جھوٹ ہی کا چلن دکھائی دیتا ہے۔ اب وعدہ خلافی کو لے لیجئے جو کہ ایک متعدی بیماری کی صورت میں ہمارے عوام اور خواص میں عام ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اسے کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ قرض لے کر بر وقت ادا نہیں کرنا، معین وقت پر تقریب کا آغاز نہ کرنا، کسی پروگرام میں شرکت کا وعدہ کر کے شریک نہ ہونا، بے و شراء کا معاہدہ کر کے پھر جانا، یہ سب وعدہ خلافی کی وہ صورتیں ہیں جن میں ابتلاء عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن وعدہ خلاف انسان کی ذلت اور رسوائی کے بارے میں فرمایا۔ ہر غدار اور وعدہ خلاف کے لیے قیامت کے دن اس کی وعدہ خلافی کی بقدر جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمانی انوار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد کی ایسی بنیاد کی وجہ ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور محبت کا رشتہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنے گھرانے، کتنے ادارے اور کتنے جماعتیں غیبت اور بہتان تراشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں۔ قرآن پاک میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے پر تعبیر کیا گیا ہے، جسے مومن کافر بھی انتہائی قبیح اور قابل نفرت سمجھتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو غیبت اور چغلی سے اپنے دامن بچا کر رکھتے ہیں، کتنے ہیں جو جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہیں، کتنے ہیں جو
غصے کے وقت آپے سے باہر نہیں ہوتے، کتنے ہیں جو حسد اور نفرت کی نجاست سے اپنے دل کو آلودہ نہیں کرتے، کتنے ہیں جو سود، جوا، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت اور خرید و فروخت کے ناجائز طریقوں سے بچ کر صرف حلال روزی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، گرد و پیش کا جائزہ لیں، تو ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج ہمارے اخلاقی تباہی اور زوال کا شکار ہیں۔ اس تباہی اور زوال پر کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے کر ان سطور کے ناچیز راقم نے 100 اخلاق ذمیمہ، 100 اخلاق حسنہ قرآن کی روشنی میں بیان کرنے کا عزم کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے خلوص کے ساتھ ان تکمیل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔